بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، نرس نے کمرے سے آتے ہی اعلان کیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش بشاش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری بیٹی تھی، اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بیٹا ہوتا تو کم از کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اسے بھی اس دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی۔ 2 سال بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس طبقے سے تھا لیکن پھر بھی اپنی ہستی کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ ماہوں سال گزرتے رہے۔ لڑکیوں اور جمال کے معاملے میں ہر بات میں اقبال کا رویہ نہایت غیر منصفانہ رہا۔ بچیوں کو اس نے بس واجبی سی تعلیم دلوائی جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھایا۔ بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا اس نے۔ لڑکیاں بس عام سی زندگی گزارتی رہیں جبکہ جمال زندگی کی ہر آسائش سے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ سے، بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی عنایتوں نے اسے لابالغ اور بے پرواہ سا کر دیا تھا۔ باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑ سا جاتا تھا لیکن اقبال نظر انداز کرتا رہتا کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے سارے بچے یک کے بعد دیگرے جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی، چن کر چاند سی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں جیسے وہ صبر و تحمل والی بردبار تھیں۔ اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چورا کر دیا تھا۔ تمام زندگی اس نے انتھک محنت کی تھی جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جمال اب ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی۔ اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹی کی دعائیں مانگتا تھا۔ اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے آ لیا۔ اب اسے آئے روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے جو اس اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی، تو جمال ہی پر اس کا تکیہ تھا۔ لیکن اسے اکثر ایسا معلوم ہوتا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندھے رہنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے اشاروں میں اس بات کا اظہار بھی کیا۔ وہ ماں باپ دونوں سے نالا ہی رہنے لگ گیا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی اس کے کمرے میں ہی چل دیے۔ کمرے میں سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ جمال، وہ بوڑھے ہیں، ایسے وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے۔ اس کی بیوی بولی، ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، اللہ ان کو پردہ ہی دے دے تو سب سے اچھا ہے۔ صبح شام ان کی خدمت کروں یا میں اپنی زندگی گزاروں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ جمال بس بولے ہی چلا جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے، دماغ میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنی کوکھ سے جنم دیے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن نہ پائی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا لیکن اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکی۔ جمال کی ماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ دوران خون اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شریان ہی پھٹ گئی۔ اقبال کی دنیا ہی اندھیرا ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی غم گزار تھی اس کے اس گھر میں۔ اس کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی۔ گو یہ کہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا۔ اب وہ بیٹی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیفوں پر سخت غمزدہ تھیں۔ تینوں بیٹیوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس آ جاتی تھی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اپنے ساتھ والے گھر میں ہی باپ کو مجبور کیا کہ بابا آپ یہیں رہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی بابا آپ کا سوچ سوچ کے۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی کھلاتی۔ اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا۔ اس کی تیوری پر بل تک نہ پڑتا۔ رات کو وہ اپنے باپ کے پاؤں دباتی، اس کا سر سہلاتی، اس کو دوائی کھلاتے ہوئے ایک دن اس نے دیکھا تو باپ کی آنکھ سے آنسو رواں تھے۔ بابا، کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس دن یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں اور بیٹوں میں آج بھی فرق کیا جاتا ہے جو کہ سب سے بڑی ناانصافی ہے بیٹی کے لیے۔ بیٹی اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے جبکہ بیٹے نعمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.